الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اج مورخہ 12 جولائی سن 2002 خطبہ جمعہ دا عنوان ذیشان شرم و حیا نال معنون ہے۔ شرم اور حیا انسان دی فطری شرافت دا نام ہے۔ بعض مزاج طبعا فطرتاً سلیم الفطرت ہوندے نے، کہ بچپن تو لے کے انہاں دے مزاج تینت اور طبیعت دے اندر اللہ پاک نے شرم و حیا دا عنصر رکھیا ہوتا ہے۔ اسلام دے اندر شرم و حیا دی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ دوسری روایت آندی الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان وچوں ہے تے ایمان جنت وچ۔ یعنی مومن با حیا ہوندا ہے تے جڑا با حیا ہوئے وہ جنتی ہوندا ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، اسلام دا اخلاق حیا ہے۔ والبذاء من الجفاء، بے شرمی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ والجفاء فی النار، اور بے حیائی دا ٹھکانہ جہنم۔ گویا بے شرم آدمی جہنمی ہوندا ہے۔
ایک حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا ایمان دا ایک لازمی جز ہے، جزو لا ینفک۔ حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم نے، حیا نہیں ایمان نہیں، ایمان نہیں حیا نہیں۔ اور دوسرے الفاظ مخبر صادق شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے نے کہ لا ایمان لمن لا حیاء لہ، کہ جس دے کول شرم و حیا نہیں او دے کول ایمان نہیں۔ بلکہ بخاری شریف دی ایک روایت ہے الحیاء خیر کلہ، ساری دی ساری بھلائی اللہ نے حیا وچ رکھی۔ اس واسطے صفات مومن دے اندر حیا دا زیور ہونا بہت ضروری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتر الرجل الى الزنا، جدوں کوئی بندہ زنا دا مرتکب ہوندا ہے او دا ایمان او دے وچوں نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ اگر اس حالت دے اندر انہوں موت آ گئی، بے ایمان ہو کے دنیا تو رخصت ہویا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سنگی نے، ساتھی نے، یمین و یسار نے، مجلسی نے، ہم نشین نے، ہم جلیس نے، ارشد ترامزہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق فاضلہ عالیہ مبارکہ بیان کرتے ہوئے اے شہادت کلم بند کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے با حیا سن۔ فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء، اللہ دے رسول تے ایڈے شرم و حیا والے کہ کوئی دوشیزہ کماری لڑکی بھی آپ دی شرم و حیا دا مقابلہ نہ کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ بھی شرماندہ ہے، اللہ دی بھی یہ صفت ہے، لیکن جتھے بات حق دی آوے اللہ نہیں شرماندہ۔ حیا بہت ضروری سرمایہ ہے مومن دا، مگر حق دے سامنے مانے ہوئے تے او شرم و حیا اچھی نہیں، حق نو بیان کرے پھر نہ شرمائے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تو انو چند چیزاں دا حکم دیندا ہے تے چند چیزاں تو اللہ روک دا۔ اللہ انصاف دا حکم دیندا ہے، اللہ احسان دا حکم دیندا ہے، اور اللہ تو انو بے حیائی تے برائی دے تے زیادتی والے کماں تو روک دا۔ گویا اللہ نو بے شرمی، بے حیائی، فواحش، منکرات پسند نہیں۔ اللہ اہل ایمان نو شرم و حیا دا حکم دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دے اندر بھی بڑے حیا والے، جوانی دے اندر بھی بڑے حیا والے، بڑی شرم والے۔ صدقے میں پیر سونے سیدہ لسانیاں، نظر نہیں سی اتان چکی آئیاں جا جوانیاں۔ صدقے میں پیر سونا سیدہ لسانیاں، نظر نہیں سی اتان چکی آئیاں جا جوانیاں۔ شرم تے حیا والی چل گیا چال وے، جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے مینوں بھی وخا لے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تے جے استاد بڑا حیا والا ہوئے تے شاگرد بھی حیا والے ہوندے نے. میرے آقا ایک مکان دے اندر تشریف فرما نے, دروازے نو کنڈا لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر گزری, دروازے تے دستک ہوئی. میری تے تواڈی اما جان ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما فرماندیاں نے, میرے آقا نے دستک دی آواز سنی, فرمایا پتہ کرو اجازت لین والا کون ہے. پتہ لگا صدیق کائنات آئے نے, اور اذن طلب کر رہے نے اندر داخل ہون دا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نو اندر آن دی اجازت دے دیتی جائے. مائی صاحبہ فرماندیاں نے اس وقت میرے آقا دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا سی. میرے ابا ابو بکر آئے تے بیٹھ گئے, پر آپ نے پنڈلی دا کپڑا درست نہیں فرمایا. پھر دوسری بار دروازے تے دستک ہوئی, آن والے نے اجازت طلب کی تھی. پتہ لگا عدل و حریت دا تاجدار آ گیا ہے, میرے نبی دے دل دی مراد آ گیا ہے, میرے نبی دا جانثار عمر فاروق آیا ہے. آپ نے اجازت دے دیتی. اذن ملن تو بعد سبحان اللہ اذن ملن تو بعد فاروق بھی آ کے اس مجلس دے اندر بیٹھ گئے, لیکن اللہ دے نبی سونے نے پنڈلی دا کپڑا ٹھیک نہیں فرمایا. پھر کنڈا لگا دیتا ہے. صدیق بھی آ گئے, فاروق بھی آ گئے, حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. فرمایا پتہ کرو آن والا کون ہے. جی عثمان آیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا عائشہ ذرا عثمان نو کہو ٹھہر جائے. آپ نے اپنی پنڈلی دا کپڑا درست فرمایا ہے. اس تو بعد حکم دیتا ہے عثمان تینو اندر آن دی اجازت ہے. میری اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں استفسار کیتا, میں اللہ دے رسول کو پوچھیا اللہ دے نبی سونیو میرے ابا ابو بکر آئے تسا کپڑا درست نہ فرمایا, عمر فاروق آئے تسا کپڑا ٹھیک نہ کیتا, لیکن عثمان آیا تے پنڈلی دا کپڑا درست فرما لیا. آ فرماندے نے عائشہ نہیں میں اس عثمان دا کیوں حیا نہ کراں. یستحیی منہ الملائکہ, عثمان تو تے آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے نے. سبحان اللہ. یعنی حیا دا عنصر میرے عثمان رضی اللہ عنہ دے اندر اتنا سی, اتنا اے صفت غالب سی کہ آسمان دے فرشتے بھی حضرت عثمان تو تے کچھ زمین دا کوئی خبیث روح اگر عثمان دا حیا نہ کرے معلوم ہے بڑا بڑا بے حیا ہے. ٹھیک ہے نا. اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی جی شخصیت نہیں یار. اس بندے دا وقار کتنا ہے, اس دی عزت کتنی ہے, جس دی شرم و حیا ملائکہ کر رہے نے, آسمان دے فرشتے کر رہے نے, اور امام الانبیاء کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی بھی حیا کرن, خدا بھی کرے, فرشتے بھی کرن. وہ بندہ پھر کتنی عزت والا ہے, کتنی شرم و حیا والا ہے. تے جے کوئی نہیں کردا تے وہ کتنا بڑا بے حیا ہے. بات سمجھ آئی نا. اللہ سانو صحابہ دا احترام اور حیا کرن دی توفیق. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض کر رہا سا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے شرم و حیا دے تذکرے فرش زمین تے ہی نہیں عرش برین تے بھی نہیں. زمین والے حیا نہیں کردے, آسمانہ والے بھی حیا کر رہے ہیں. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سان بھی شرم و حیا دی دولت عطا کرے. جے اکھاں وچ شرم دا سرما ہوئے, ٹھیک ہے نا, اکھاں وچ شرم و حیا دا سرما ہوئے تے پھر فرشتے حیا کیوں نہ کرن. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دے اندر کئی فتنے رونما ہو جان گے جدوں قرب قیامت ہوے گی. جس طرح کے گزشتہ جمعہ میں عرض کی کہ علامات قیامت وچوں یہ بھی ایک نشانی
کہ عورتاں نے لباس پہنے ہون گے مگر برہنہ ہون گی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسی فرشتیاں دا حیا کریا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسی فرشتیاں دا کیویں کر کے حیا کریے؟ آپ نے فرمایا اللہ دے مقرر کیتے ہوئے فرشتے تواڈے نال ہی رہندے نے. لا یفارقکم او تواڈے تو کدے جدا نہیں ہوندے. استحیوہم و اکرموہم انہاں دی حیا کریا کرو, انہاں دا احترام کریا کرو. کس طرح؟ فرمایا جس وقت تسی بالکل برہنہ ہو جاندے ہو فرشتے شرم و حیا تو ایک سائڈ تے کھڑے ہو جاندے. کئی لوگ جنہاں طہارت اور پاکیزگی دے مسائل دا علم ہی نہیں, اس قدر جہالت دا شکار نے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے. مرد مرد دے سامنے برہنہ نہ ہوئے, عورت عورت دے سامنے اپنا سطر نہ کھولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مرد مرد دے سامنے اپنا سطر کھولدا ہے انہاں دوہاں تے لعنت, اور جو عورت عورت دے سامنے اپنے مستور حصے جنہاں نو اللہ نے اور اللہ دے رسول نے پردے وچ رکھن دا حکم دیتا ہے, اگر او عورت دوسری عورت دے سامنے اپنے مستور حصے واضح کرے, نمایاں کرے, ایسی عورت دے اوتے اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی. ساڈے دیہات دا ایک کلچر ہے, ایک معاشرہ ہے کہ عورت دے نال محو گفتگو ہے, قضائے حاجت بھی ہو رہی ہے اور خانگی معاشرتی خاندانی مسائل تے گفتگو بھی چل رہی. اسلام ایسی اجازت, اللہ اکبر. بھئی جیڑے کام آئیاں وہ کر, ایک نے ترک دی دوسری تک پہنچ جانا ہے, قضائے حاجت ہو رہی اور انہوں پوچھنا بھی کی پکا ہے. اللہ یہ ٹائم پکایا پوچھنا دا مرنی ہے جڑا پہلا کھادا ہی بلیلا. شرم و حیا دا زیور اللہ تینوں پان دی توفیق دے. اے تے عورت عام عورت دی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مرد گدیاں دی طرح ازدواجی سفر دے اندر بھی بالکل برہنہ ہون دی کوشش نہ کرے. ازدواجی سفر دے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں نبی سونے دی بیویاں اور میرے نال میرے نبی سونے دی محبت بھی زیادہ سی, لیکن میں اللہ دے نبی دے سطر دا کوئی حصہ اپنیاں اکھاں نال ویکھے ہی نہیں. اللہ اکبر. ایک بیوی گواہی دے رہی ہے, اور بیوی کون ہے؟ صدیقہ کائنات ہے, مخدومۃ المسلمین ہے, مریم اسلام ہے, حبیبہ حبیب خدا ہے, محبوبہ محبوب خدا ہے, مدینے دی سب تو بڑی مفتیہ ہے, عالمہ ہے, فاضلہ ہے, قرآن دی حافظہ ہے, قاریہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندیاں نے میں ساری عورتاں تے بڑی خوش ہاں, اے بڑیاں شرم و حیا والیاں نے, لیکن جدوں خانگی تے ازدواجی تے گھریلو مسائل پوچھن واسطے آندیاں نے تے میرے نبی سونے دے پاس بیٹھ کے ان ساری عورتاں اس انداز وچ اے خفیہ مسائل پوچھدیاں نے, شرم و حیا دے مسائل دریافت کردیاں نے, لیکن انہاں دا انداز کی ہوندا ہے اپنا سوال رکھن تو پہلے کہندیاں نے یا رسول اللہ اللہ حق بات تو شرماندہ ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ حق بات تو نہیں شرماندہ. اس واسطے میں بھی مسئلہ پوچھنا آئی ہاں. اے انصاری خاتون کہندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی سفر کردیاں ہویاں جویں مرد دے اوتے غسل جنابت فرض ہو جاندا ہے, مینوں اے دسیا جائے عورت تے بھی فرض ہوندا ہے کہ نہیں؟
اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائلہ انصاری خاتون دے سوال دا جواب ارشاد فرمایا کہ جس طرح مرد جنبی ہوندا ہے ازدواجی سفر طے کردا ہویا، اسی طرح عورت تے بھی جنابت دی حالت فرض ہو جاتی. اور جنابت دی تعریف کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں بڑے مہذبانہ اور شستہ انداز میں سمجھان دی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی غیر اخلاقی عنصر میری گفتگو وچ آنا نہ پائے. اور دانارا اشارہ باید اے بنیادی مسائل نے، اگر طہارت نہیں تو عبادت نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت دے مسائل بڑی وضاحت نہ سمجھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جسم دے ہر روئیں تے بال دی جڑ وچ اللہ نے جنابت رکھی ہوئی ہے. جنی دیر تک مسنون غسل کر کے پورے جسم نو پانی نال تر نہیں کیتا جائے گا جنابت رفع نہیں ہوئے گی. اے فرمان سن کے میرے علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم دی ٹنڈ کروا لئی، اپنا سر منڈوانا شروع کر دیتا ہے. فرماندے نے جدوں تو میں پیر سونے کو اے سنیا ہے کہ ہر بال دی جڑ نال جنابت ہے، میں اپنے سر نال دشمنی لے لئیے تاکہ میرے جسم دے اندر جنابت رہ ہی نہ سکے. اللہ اکبر. اور تانوں پتہ ہونا چاہیے سیاستہ دیاں حدیثاں اے نہ جا کے کہنا شاہ صاحب کیویں دے مسائل بیان کردے نے. اے تمام مسائل ساڈے عقائد، ساڈے دین نال، ساڈی نجات نال تعلق رکھن والے. اللہ حق بات تو نہیں شرماندا، اللہ نے ہر بات واضح بیان فرمائی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر دے اندر جنبی ہوئے اس گھر وچ اللہ دے رحمت دے فرشتے آوندے ہی نہیں. اور دوسرا فرمان یہ ہے اگر تواڈے تے جنابت دی حالت طاری ہو گئی ہے تے انہوں جلدی تو جلدی دور کرن دی کوشش کرو تاکہ رحمت تواڈے گھر وچ داخل ہو سکے. اللہ اکبر. اے نہیں 8 پیر گزر گئے نے میرے بھائی نے غسل ہی نہیں کیتا، ستا ہے نیند آئی روٹی بھی ایویں کھا لی پانی بھی ایویں پی لیا. نہ جنابت دی حالت نو جلدی دور کرن دی کوشش کرو. اور ازدواجی سفر دے اندر اسوہ محمدی ساڈے سامنے موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو جنابت دی حالت طاری ہو جائے اس جنبی نو مسجد دا داخلہ ممنوع ہے اور قرآن نو مس بھی نہیں کر سکتا، یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتا قرآن. البتہ زبان پاک ہے. اے اللہ دی کتاب ہے تنزیل من رب العالمین لا یمسہ الا المطہرون. اے اللہ دی اتاری ہوئی کلام میں اینو سوائے پاک باز دے کوئی ہاتھ لان دی کوشش نہ کرے. اے اللہ کا کلام ہے پاک حالت دے اندر اس نو مس کیتا جائے چھویا جائے ورنہ زبان تک محدود رکھیا جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی ہر وقت اپنی طہارت کا خیال رکھ دے. دیکھے وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر رہے، پھر تھوڑی دیر بعد وضو نہیں رہا پھر دوبارہ فرما رہے. کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ جی تسی ہر وقت وضو دی حالت وچ رہندے؟ آپ فرماندے نے میں چاہتا اے ہاں میں ہر وقت طہارت دی حالت وچ ہوواں، جدوں میرے کول موت دا پیغام آوے میں دنیا تو رخصت ہوواں میں اس وقت بھی پاک ہی ہوواں. اللہ اکبر. الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان دا حصہ ہے. اس واسطے
ذرا احتیاط لازمت. پیشاب کر لگیا میرے ویر پرواہ نہیں کرتے, نالی تے بیٹھ گئے, صاف جگہ تے بیٹھ گئے, سخت جگہ تے بیٹھ کے پیشاب کیتا ہے, چھینٹے اڑ کے پیراں تے جتی تے کپڑیاں تے پے رہے ہیں, جسم ناپاک, لباس ناپاک, کوئی خیال نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبر دا عذاب اکثر اس وجہ تو ہوئے جہے لوگ پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں بچتے. اس واسطے اپنے کپڑے بھی پاک رکھو, اپنا لباس پاک رکھو, اپنا جسم پاک رکھو, اپنے خیالات پاک رکھو, اپنے نظریات پاک رکھو. طہارت ظاہری بھی ہوئے, باطنی بھی ہوئے, خفی بھی ہوئے, جلی بھی ہوئے, ہر لحاظ نال مومن پاک ہونا چاہیے. اندر ایمان ہوئے تو پھر طہارت کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ چاہتا ہے مومن شرم و حیا دے زیور نال آراستہ ہو. اے خاتون بڑی شان والی ہے, پیغمبر دی صاحبزادی, اے زمین تے چل دی ہے تے اللہ اے دی چال نو بڑی پسند کر. اللہ اکبر. ایک پیغمبر دی بیٹی ہے, شرم و حیا والی ہے, اے زمین تے چل رہی ہے تے اللہ قرآن بنا کے اے دی سیرت بیان کر, قرآن اتار کے. واقعہ اس طرح ہے, ایک بندے نے ایک بندہ قتل کیتا. قاتل کون ہے؟ جڑا بعد وچ پیغمبر بننے والا ہے. نام اس دا ہے موسیٰ بن عمران. مصر تو فرار ہوئے, دوڑ دے اس علاقے وچ پہنچے جتھے مدین شہر. مدین شہر دے ایک کنویں دے قریب درخت دے سائے تھلے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کئی دن دا فقر و فاقہ, غم بھی ہے, حزن بھی ہے, میرے پیچھے نہ کوئی لگا ہوئے, خطرہ بھی ہے, بھوک نے ستایا. اللہ دے کلیم پیغمبر نے جڑے دے پیغمبر ہون والے اللہ دی طرف رابطہ قائم کیتا. بھوک لگے تے کدے وال رابطہ کرنا, منگنا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سوال کرن تو بچدا ہے, اللہ فرماندے نے میں انہوں سارے جہان تو مستغنی کر دینا. اللہ کے آگے سوال کرو. وَسَأَلُوهُ وَلَا تَسْأَلُوا لِغَيْرِهِ. صرف اللہ کو منگو, اللہ تو سوا کسے کو نہ منگو. اتوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تہاڈی جتی دا تسمہ ٹوٹ جائے تے اللہ کو منگو, تہاڈی ہانڈی وچ نمک ختم ہو جائے تے اللہ کو منگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مومن اللہ نال وعدہ کردا ہے نماز دی حالت دے اندر اللہ میں عبادت بھی تیری کرنا تے منگدا بھی تیرے کولوں ہاں. اللہ مینوں مدد تیری دی ضرورت ہے. اس واسطے اللہ دے کلیم پیغمبر نو بھوک لگی ہے. موسیٰ نسیا پا پیادا تے پلے خرچ نہ کوئی, سر تے پگ نہ پیری جتی, حالت ایسی ہوئی. کدے وال درخواست بھیجی, بھوک لگی ہے تے کدے کولوں منگیا. سن اے طالب اللہ والے, سن اے طالب اللہ والے, تم ول مولا دے ہونی, اور دم دم قدم انگیرے رکھی, ٹھہر نہ کتے کھلونی. اللہ کولوں منگ دعائی, سوئی تے تاگے تائی. اللہ منگیا سب کچھ دیندا تے بندہ دیندا نہیں. اللہ اکبر.
جنوں جو دیندا ہے کون دیندا ہے؟ دولت دیندا ہے تے اللہ، عزت دیندا ہے تے اللہ، شہرت دیندا ہے تے اللہ، حکومت دیندا ہے تے اللہ، اولاد دیندا ہے تے جنہ چاہے دے انہوں ڈکن والا کوئی نہیں، روک لے انہوں آکھن والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میاں محمد بخش بھی یہ گل آ گیا ہے، صاحب ملوک والا کی کہندا ہے، ایک نانو رب اینا دیندا، ایک نانو رب اینا دیندا تے بس بس کہن زبانوں، ایک نام تائیں کچھ نہ دیندا ایویں گئے جہانوں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب دی مرضی ہے، جنوں جو چاہے عطا کرے۔ تے موسیٰ کلیم فرماندے نے ربے کی آندن، ربے کدا نام لیا ہے؟ کسے پشاور والے دا، کسے لاہور والے دا، کدا لیا ہے؟ عرشاں والے دا، کدا نام لیا؟ دربار صرف رب دا، دربار ہمیشہ تو کھلا ہے، کدے بند، دنیا دے دربار بند ہو جاندے لیکن اللہ دا دربار کدے بند وسے پیا دربار عرشاں والے دا، وسے پیا دربار عرشاں والے دا۔ وسدا ہے نا، نبی بھی مانگ رہے ہیں، ولی بھی مانگ رہے ہیں، صدیق بھی، شہید بھی، بادشاہ مانگ رہے ہیں، امام الانبیاء مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے موسیٰ کلیم کہندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے ربا مینوں بھوک لگی ہوئی ہے، یا اللہ میں تیرے درد فقیر ہاں، محتاج ہاں۔ اللہ نے فرمایا او میرے کلیم، او میرے موسیٰ، فکر کرن دی لوڑ نہیں، تو میرے کو روٹی منگی ہے، میں روٹی پکان والی بھی دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی اس وقت تساں واقعہ سنے ہیں، میں اپنے اصل موضوع طرف آنا چاہنا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریاں نو پانی پلانا چاہدیاں نے، قوم دے لوگاں نے اپنے مال نو پانی پلایا، باقی ضائع کر دیتا۔ اے بچیاں آئیاں جوان بیٹیاں نے، اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام دیاں صاحبزادیاں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم دا اے رویہ ویکھ کے بڑے حیران ہو رہے نے، انہاں بچیاں نال اے سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ خود چرسا کھچیا، پانی دے ڈول نکال نکال کے انہاں بکریاں نو بھی پلایا ہے، انہاں بچیاں نو بھی پلایا ہے۔ پھر سارا قصہ پوچھیا کہ قوم تواڈے نال ظالمانہ سلوک کیوں کر رہی؟ بچیاں نے ساری گل سنائی، اسی اللہ دے نبی شعیب دیاں بیٹیاں، ساڈے باپ نبینے نے، بھائی ساڈا کوئی نہیں، آپ ہی بکریاں چرانیاں، ساڈے ابا اللہ دی توحید بیان کرتے ہیں، اے لوگ ساڈے دشمن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت بچیاں گھر پہنچیاں، اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام دی عادت سی بکریاں نو ٹونا، انہاں دے جسم تے پیٹ تے ہاتھ پھیرنا، تے فرماندے نے اج کی گل ہے، بکریاں پیٹ بھر کے آئیاں نے، بڑیاں آسودہ نظر آ رہی ہیں۔ بچیاں نے سارا واقعہ سنایا۔ اس طرح دے ایک نوجوان بڑا خدا خوف، بڑا رحم کرن والا، بڑی شرم و حیا والا، انہیں ساڈے نال سلوک کیتا ہے۔ ایک بولی کہن لگی ابا جی اگر اس نوجوان نو گھر وچ نوکر رکھ لیا جائے تے بندہ بڑا چنگا ہے۔ شعیب علیہ السلام کہن لگے بیٹی جاؤ پھر ایک تواڈے وچوں جائے اس نوجوان نو بلا کے لیا، کیونکہ آپ نے باتاں سن کے اندازہ لگایا اے خصائص، اے اوصاف، اے صفتاں سوائے پیغمبر دے کسے ہور وچ نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نال آ کے گل کیتی بنت شعیب نے،
دختر پیغمبر نے تے کی کہندی ہے رب دا قرآن اٹھا کے دیکھو کہندیاں نے وے نوجوانا انا بی یدعوک لیجزیک میرے ابا شعیب نے تانوں گھر بلایا ہے تاکہ تساں ساڈے نال جو نیکی کیتی ہے اس دا تانوں اجر دتا جائے لہذا تسی آؤ نا ساڈے گھر اے اگے اگے چل پیاں موسیٰ کلیم پیچھے پیچھے چل پے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس لڑکی دی پنڈلی تھوڑی جی نظر آ رہی اے یاد رکھنا بات شرم و حیا والی ہے اور مسائل بڑے ضروری ہیں ایک نوجوان بیٹی نو حکم نہیں اپنے باپ اپنے بھائی اپنے جوان بیٹے اپنے پانجے اپنے پتیجے اپنے نانا اور دادا اپنے چچا دے سامنے یہ سارے محرم رشتے نے کہ اپنا گریبان بھی ننگا کرے یہ حکم نہیں گریبان دے بارے اللہ نے حکم یہ دیتا ہے کہ اپنے پلو اپنے دوپٹے کا دامن اپنے گریبانہ تے ڈال کے رکھو اے دونوں ہاتھ دونوں پیر محرم رشتیاں دے سامنے ننگا کرن دا حکم مگر گریبان کھولن دا حکم بڑے بڑے متشرع بڑے بڑے متدین دین دے دعوے دار بلکہ دوسرے لفظوں دے اندر مذہب دے ٹھیکیدار انہاں دے گھراں دے اندر دیکھیا ہے بہو بیٹیاں دا لباس غیر شرعی حیا سوز بالکل ہاف قسم دا لباس ادھا لباس بازو ادھے پائچے ٹخنیاں تو اوپر لباس باریک اور چست کہ جسم دا ہر عضو نمایاں نظر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو عورت گھر تو باہر بازار چاندی اور اپنے حسن و جمال دا مظاہرہ کر دی نمود و نمائش کر دی اپنے جسم دی اپنے حسن دی فرمایا او بازاری عورت ہے او زانیہ عورت ہے جو لوگاں نو دعوت گناہ دے رہے اس واسطے دیندارو مذہب دے ٹھیکیدارو اپنے گھر دا بھی خیال رکھیا کرو اپنی بیٹی دے چال چلن دی طرف نگاہ رکھو رکھنی چاہیے اے نہیں کہ حاجی صاحب سجدے تے سجدہ من کے تے من کا اے نفل بھی نہیں چھڑ دے اے ہر سال عمرے دی ادائیگی نو بھی نظر انداز نہیں کر دے انہاں حج بھی بڑے کیتے ہیں الحاج بن چکے مگر بیٹی فیشن ایبل ہے بیٹی نے 2-2 انچ لمبے ناخن رکھے نے بیٹی کا دی باندری ہوئی دوستو اور فیشن بھی یہ وے میری گل اگرچہ کسی نو نشتر دی طرح بری لگے مگر کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناراض اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناراض میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند میں کیویں آکھاں یہ چیز جائز ہے یا یہ جی بڑے دیندار لوگ نے یہ حاجی صاحب نے مولوی صاحب نے قاری صاحب نے مفتی صاحب نے علامہ تو دہر نے انہاں دے گھر وچ جو ہوندا ہے وہ جائز ہے حاجی صاحب جی اپنی جوان بیٹی نو بھی دیکھیا کرو با حیا نوجوان نو چاہیے اپنی جوان بہن دے زیورات لباس چال چلن ہر چیز وال نگاہ رکھے رکھنی چاہیے بازار جا کے شاپنگ عورت ہی کر سکتی مرد نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے غیر محرم مرداں نال
لطافت اور شرینی والی زبان بول کے سودا خریدنے والی حاجی صاحب دی دختر نیک اختر ہے. وجہ کیا ہے؟ حاجی صاحب نے اپنے گھر دی اصلاح کرن دی کوشش نہیں کی تھی. انہوں نے تے شرم و حیا دا گھر وچوں جنازہ نکال دی. بابا سادی نے بڑی پیاری بات کہی ہے. فرماندے نے جس گھر دی چار دیواری وچوں کسے عورت دی آواز بلند ہوندی ہے سمجھ لو اس گھر وچوں شرم و حیا نکل گئی. اللہ اکبر. اس واسطے اپنی بہو بیٹیاں دی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن اپنیاں دو بیٹیاں دی پرورش کرتا ہے اسلام دے مطابق انہاں دی تربیت کرتا ہے. تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. فرمایا تعلیم بھی دیتا ہے اسلام دے مطابق تربیت بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. او دا نتیجہ کی نکلیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دے دن او مومن تے میں جنت جینج کٹھے ہوواں گے جویں میریاں دو انگلیاں کٹھیاں نے. اللہ اکبر. بن گیا نا رفیق نبوت, مل گیا نا ساتھ میرے مصطفیٰ دا. اپنی اولاد اپنی بچیاں دی دینی تربیت کرن دی وجہ تو. اللہ اکبر. کیوں گھر وچ آ کے دین دے مسائل تے بات نہیں ہوندی؟ برادری دے مسائل تے باتاں ہوندیاں نے, خانگی مسائل تے گفتگو ہوندی, باہمی روابط تے گفتگو ہوندی ہے, مگر دین دے اتے گفتگو نہیں ہوندی. کیوں نہیں ہوندی؟ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. صحابیات ایک ایک مسئلہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا کر, اللہ کے رسول دسیا کر دے. امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مصاحبت وچ جو زمانہ گزاریا ہے او دے وچ اتنا دین سکھیا ہے کہ آپ دے ارتحال تو بعد امت نو دین دے علم تو آشنا کرنے والیاں امہات المومنین نے جنہاں نے دین دی دعوت اور تبلیغ دا بیڑا اٹھایا. اللہ اکبر. قرون اولا دی خاتون اگر اپنے بچے نو دودھ پلانا چاہتی سی تے وضو تو بغیر نہیں سی پلا. پہلے وضو کر دی, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی, پھر اپنا سجا دودھ پہلے پلا دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے میں اپنے بچے محمد بن اسماعیل بخاری نو بغیر وضو دے ایک بار بھی دودھ نہیں پلا. اللہ اکبر. اور پھر آپ فرماندیاں نے کدے میں بھول جاندی, بندہ بھولنا آ رہے وضو نہ کیتا ہوندا, میں اپنے بیٹے بخاری نو دودھ پلانا چاہتی تے میرا بیٹا دودھ منہ وچ ہی نہ پاتا. اللہ اکبر. دیکھا جی نا شرم و حیا والیاں عورتاں تے اللہ نے انہاں دی ککھ وچوں کتنے عظیم فرزند پیدا کیتے. فی الحدیث دا خطاب ملیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اللہ جیو جی زمین ہوئے نا اوہو جی فصل ہوندی. جے ماں ایکٹر گل سمجھ آئی, شیطانی پروگرام دی ڈائریکٹر ہے تے بیٹا بھی وچوں اداکار تے کنجر ہی جمے گا نا. گندم از گندم برویت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو. اے باد سوا ای ہما آوردہ تست, اے باد سوا سب کچھ تیرے ہی لیاندہ ہوئے. اس سارے بلا خیز طوفان جو چل رہے ہیں ساڈیاں کار ستانیاں دین تو دوری دا نتیجہ ہے کہ ساڈیاں اولاداں بے دین ہو چکی ہیں.
ایک باپ اگر اسلامی خطوط تے تربیت کرے، شرم و حیا دا زیور پہنائے، تے اولاد کیوں نہیں صحیح مومن بنے گی؟ ایک شوہر روٹی تو اپنی بیگم صاحبہ دے اتے زیادتی بھی کردا ہے اور ماردا بھی ہے کہ تو کھانا بر وقت کیوں تیار نہیں کیتا، میرا لباس کیوں نہیں تیار کیتا، میرا جوتا پالش کیوں نہیں کیتا، میں فلاں کام آکھیا سی کیوں نہیں ہویا، میری فلاں ڈیمانڈ کیوں پوری نہیں کیتی۔ سزا دیندا ہے، مستوجب سزا قرار دیندا ہے، بر وقت ان سزا دے کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میری نافرمانی کسے صورت قابل برداشت نہیں۔ مگر دوستو کوئی شوہر یہ گل کیوں نہیں اپنی بیوی نو کہندا کہ تو نماز نہیں پڑھی، میں تیرے ہاتھ دا کھانا نہیں کھانا۔ اگر ایک قدغن لگائے، اگر ایک شرط لگائے، ہر شوہر اپنی بیوی واسطے اصلاحی رویہ اختیار کرے، تربیت کا انداز اور اسلوب اختیار کرے، کیا ساری بیگمات دے اتنے دینی رنگ نظر نہیں آئے گا؟ اگر ماں یہ گل آکھے اپنی بچی نو، اپنے بیٹے نو کہ جے تسا نماز نہ پڑھی میں روٹی پکا کے نہیں دینی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں جی دیندار ہوئے گا ماحول کے نہیں ہوئے گا نا، شرم و حیا آئے گی نا۔ ہر لڑکی واسطے سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب کا ترجمہ یاد کرنا فرض ہے۔ نسوانی مسائل نے، پردے دے احکام نے، ازدواجی مسائل کا تذکرہ ہے۔ اگر اسی اپنیاں بیٹیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھائی، بڑے فخر نال کہنے ہیں میری بیٹی بی اے کر گئی، ایم اے کر گئی، ایم فل کر گئی ہے، فل جاہل ہو گئی، ایم فل کر کے فل جاہل ہو گئی، ہن جی فلاں سبجیکٹ دے اندر ایم اے کر رہی، ہن انہیں امریکہ جانا ہے، اوتھے آوارگی دا مظاہرہ کرنا ہے، نوجوانوں نارے میں عام پھرنا ہے، اور باپ بے غیرت نے پاکستان وچ رہنا ہے۔ جوان بے غیرت بھائی نو احساس نہیں کہ میری جوان بہن کنہ دی ہم نشین ہے، کتھے جا رہی ہے، کدوں جا رہی ہے، کتھوں آ رہی ہے، کی کر رہی ہے، کی گل کھلا رہی ہے، انہوں اس دن کوئی سروکار نہیں، بس جی امریکہ اعلیٰ ڈگری لین بس۔ اللہ اکبر۔ دوستو اگر اسی اپنی بیٹیاں دین دی تعلیم دئیے، اسلام دے مسائل دسیے، مینو مولانا سلیمان ندوی دا ایک بڑا حکیمانہ قول، حکیمانہ جملہ یاد آ رہا ہے، آب زر نال لکھن دے قابل فرماندے نے غیر مسلم اقوام کا یہ حق ہے کہ وہ ترقی کرتی جائیں، آگے بڑھتی جائیں، لیکن مسلم امہ کا یہ حق ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے جا ملے۔ یہ مادی ترقی کی بات نہیں ہو رہی، روحانی ترقی کی بات ہو رہی ہے، روحانی ارتقاء کی بات ہو رہی کہ روحانی طور پہ مسلمان نو صحابہ جیسے اوصاف پیدا کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحیا نے، آپ اپنی ایک بیوی نال مغرب تو بعد گھر تو باہر کھڑے، چند قدم دے فاصلے تو ایک صحابی گزرے، ایک انصاری دا گزر ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آواز دیتی، او فلاں بات سنو، قریب آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے سلام دا جواب دیتا، یا رسول اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا اس واسطے بلایا ہے، میں تینوں یہ دسنا چاہنا کہ میں محمد کسے بیگانی عورت دے پاس نہیں کھڑا، اے میری بیوی صفیہ ہے جس دے پاس میں کھڑا۔ انصاری صحابی کہندے نے یا رسول اللہ فدا ابی و امی، میرے ماپے تواڈے تو قربان، سونےو تواڈے بارے تے اسی سوچ بھی نہیں سکتے،
آپ نے فرمایا لیکن شیطان تیرے دل وچ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا نبی کس عورت کے پاس کھڑا ہے. شرم و حیا اتنی ہے. صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی ساڈے نبی سونے نے صلی اللہ علیہ وسلم کسے بیگانی عورت دے ہاتھ نو مس بھی نہیں کیتا. اج دا پیر عورت کو مٹھیاں پرواندا ہے، مسافے کرتا ہے، السلام علیکم، لعنت ہے ہو جائے پیر تے. کہو نا حقدار ہے کہ نہیں؟ لعنت دا حقدار ہے نا. میرے پیر سونے معصوم الخطا نے، شرافت دے پیکر نے، حیات مجسم پیکر نے، مگر ساری زندگی آپ وسلم نے کسے بیگانی غیر محرم خاتون دے ہاتھ نال ہاتھ ملایا نہیں، لگایا بھی نہیں. مسافے کیتے جاندے. جی اسی پیر صاحب اسی بخشے بخشائے ہیں، اللہ دے پیارے ہیں، اللہ ساڈے نال بڑی محبت کردا ہے. جے رب نو راضی کرنا جے ساری خدمت کریا کرو. اسی تواڈے ماں پیو نے ہاں، 15-20 دنوں بعد پتہ لگا پیو لے کے کڑی نس گیا ہے، اخباراں دے کالم پڑھے نے، اسی نشاندہی کیتی. لوگوں اپنی عزت بچاؤ، اپنی آبرو کا تحفظ کرو. سانو تانے دیتے گئے کہ تم پیروں کے گستاخ ہو، تم بے ادب ہو، تم منکر ہو پیران اعظام کے. لیکن سن لو ہمارا منشور یہ ہے، ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا نظریہ حیات یہ ہے، ہمارا مسلک اور مکتب فکر یہ ہے کہ ہم اپنی آبرو، اپنا ایمان کبھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہے. جنی دیر تک کوئی سونے نبی دا اسوے دا رنگ نہ بکھائے اسی انہوں پیر مندے ہی نہیں. بات سمجھ آئی؟ اسی انہوں پیر او دے تے رنگ ہی نہیں میرے مصطفیٰ دا چڑھیا. او تے ایک شریف انسان کہلان دا حقدار نہیں. جتوں تک پیران کرام دی عظمت کا تعلق ہے میں دعوے نال کہنا جاؤ پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے پیران دی جتی لے آؤ، او دے تلوے دی خاک نو میں عقیدت دا سرما بنا کے پاواں گا. میں پیر بغداد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے پیران دی جتی نو سر دا تاج بناواں گا اور فخر محسوس کراں گا. کون نہیں مانتا پیرانے کرام کی عظمت کو؟ وہ تو بے ایمان ہے. جو ولی کی کرامت نہ مانے وہ بے ایمان. لیکن کرامت دے منکر نہیں، شامت دے منکر. گل سمجھ آئی؟ پیر باہو نو پیر من دے ہو. پیر صاحب سلطان باہو شور کوٹی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک عربی دی کتاب ہے، حوالہ نوٹ کرنا. کتاب دا نام ہے حجت الاسرار. کی نام؟ حجت الاسرار. باہو رحمت اللہ علیہ شور کوٹی فرماندن ان رأیت رجلا، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو یطیر فی الہواء بین السماء والارض، کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہواؤں میں اڑ رہا، کتنی بڑی کرامت. وَيَأْكُلُ النَّارَ، اور آگ کھا جاتا ہے جلتا نہیں، ہوا میں اڑتا ہے گرتا نہیں. وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، اور پانی پہ چلتا ہوا دریاؤں کو سمندروں کو عبور کر جاتا ہے، ڈوبتا نہیں. اتنی بڑی کرامتیں ہونے کے باوجود پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن تَرَكَ سُنَّةً مِّن سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَاضْرِبْهُ بِالنَّعْلَيْنِ، اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑا ہے دونوں جوتے اتار کر اس کے سر پہ لگاؤ، وہ ولی نہیں بلکہ شیطان. ایتھے فرضاں دے تارک، فرضاں دے نماز دا، جنہیں نماز نہیں پڑھنی وہ کہڑا مسلمان ہے؟ کیوں بھائی؟ جنہیں روزہ نہیں رکھا مسلمان ہے؟ فرضاں دے تارک. پھر کیے جی گدی بڑی بھاری ہے،
کیڑا بھار ہے دا شیطانی بھار ہے ہور کی. اللہ اکبر. خدا دی قسم کوئی ولی ہو نہیں سکدا مجدد قطب جلی ہو نہیں سکدا جدوں تک وہ آ کے نہ ایتھے کھلو جائے جدوں تک محمد دا خاتم نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جنے ننگے مونگے پھر دے جے سارے نمازاں تے روزے جنہاں نے وسارے شریعت دی رکھ دے جو دل وچ نہ چاہے ولی کہنا ہے نانو بالکل گناہے ولی اس راہ دی نہ لنگ دے گلی جے ولی نہیں جے لوکوئے ودر ولی جے ولی جیڑے ہوندے نے ایداں نہیں کر دے ولی جیڑے ہوندے نے او ایداں نہیں کر دے اور رو رو کے سر سجدے وچ دھر دے ولی جیڑے ہوندے نے او ایداں نہیں کر دے اور رو رو کے سر سجدے وچ دھر دے غلاموں کے رہندے محمد دے در دے صلی اللہ غلام ہو کے رہندے محمد دے دردے. اللہ اکبر. ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا ولی کو تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا ہر معاملے وچ او شریعت نو سامنے رکھدا. اللہ اکبر. وہ تو شرم و حیا دے پیکر ہوندے نے وہ کدوں آندے نے بی بی انہاں بزرگاں درویشاں دی خدمت کریں گی تر جائیں گی خدمت کریا کر ساڈی اسی اللہ دے پیارے. میرا ابا بھی بڑا کرنی والا سی میرا دادا بھی بڑی پہنچی سرکار سی اس پتہ نہیں کتھے پہنچنے اے واقعی پہنچے ہی ہوندے نے سارے اے واقعی پہنچے ہی ہوندے نے سارے جہالت دے پرلے تو پرلے کنارے پر منن والے بھی ایسے ستے ہوندے نے نشے وچ جہالت دے گتے ہوندے نے. اللہ اکبر. نا جی نا بادشاہ انہاں دی گل نہ کریا جے اے الٹا دیندے جے پہلا آپ الٹے نے ہن لوکاں نوں الٹان ڈے. اللہ اکبر. گل میں شرم و حیا دی کر رہا سا. میرے نبی سونے بڑے شرم و حیا والے. مکہ فتح ہویا مرداں کولوں بیعت لئی ہن واری آ گئی عورتاں کولوں بیعت لین دی. میرا پیر سونا عورتاں وال آیا صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیبیو پہلا میری گل سن لو پھر میرے نال بیعت کریا جے اینا گلاں تے میرے نال وعدہ کرنا ہے اللہ نال شریک نہیں بنانا کسے نو اللہ دا شریک نہیں بنانا بیبیو چوری نہیں کرنی بیبیو رزق دے ڈر تو بچیاں نو قتل نہیں کرنا بیبیو زنا نہیں کرنا نمازاں پڑھنیاں نے خامد دی اطاعت کرنی ہے خامد دی اطاعت. ایک بی بی میں سنا پیا کہ اپنے خامد پیا وے ٹوٹ پینے وے تینوں گڑا پوے شالا آویں ٹرک تھلے میں کہ کدی دوویں ہی آ جاؤ نا رولا ہی مک جائے. اللہ حیران ہوئی دادی شوہر تے بیگم صاحب کمالی جوڑے نے اور جوڑیاں جگ تھوڑیاں پر نظر بتیرے. اللہ اکبر. اللہ میاں بیوی نو ایک دوسرے دے حقوق نو سمجھن دی توفیق دے. آپ نے اینا گلاں تے وعدے لے پھر فرمایا بیبیو میرے نال عہد کر دیاں ہو اینا گلاں تے ساری زندگی عمل کرو گیاں. ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک ایک دامن اپنے ہاتھ وچ رکھیا ہے دوسرا دامن عورتاں وال کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نو حاضر ناظر کر کے اینا گلاں تے عہد و پیمان کردیاں ہویاں جیڑی اس دامن نو پکڑ لوے اونے میری بیعت کر لئی. صدقے جہاں سونیا پیرا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا طریقہ آپ نے جو بیعت کا اختیار فرمایا ہے آپ نے ایک پانی دی بالٹی منگوائی
انہاں گلاں دی تبلیغ فرما کے نصیحت تے تاکید فرما کے اپنا دستے مبارک اس پانی دی بالٹی وچ ڈبویا ہے۔ اس تو بعد فرمایا اور تو انہاں گلاں تے رب نو حاضر ناظر جان کے جے ساری زندگی قائم ہون دا عہد کر دیاں تے تسی ساریاں اس بالٹی دے پانی وچ اپنا ہاتھ ڈبو دیو۔ سبحان اللہ۔ اے جے میرے پیر سونے دی بیعت دا طریقہ۔ اور پیرا پھر آکھنا بھاگی بھریا، یہ بھاگ کتوں آئے؟ کوئی بھاگاں والی گل ہے؟ اور بھاگ ویکھنے نے تو میرے مصطفیٰ نو ویکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میرے نبی سونے حیا والے۔ آؤ ایک دوسرا مقام سماعت فرماؤ۔ اے سورہ احزاب نکل آئیے تے پارہ 22واں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے کدائی اپنے صحابیاں دی دعوت کر، میرے پیر سونے نے اپنے مریداں دی، تسی حیران ہو گیا سانی اج تک سنیا کسے پیر اپنے مرید دی دعوت کیتی ہوئے؟ یہی ویندے آئے ہیں کہ مرید دعوت کردا ہے، پیر دعوت کھاندا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی روایت ہے نا ساڈے پنجاب بالخصوص اور پاکستان بالعموم کہ پیر صاحب کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنے دسترخوان پر اپنے مریدین کو بلائے اور کھانا کھلائے۔ ہاں ہاں البتہ پیر صاحب کا یہ ازلی، ابدی اور پیدائشی اور آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ مرید کے گھر آئے اور ملذذ کھانے کھائے اور جو بچے وہ ساتھ لے جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے پیر سونے نے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کدے کدائی اپنے مریداں دا کھانا پکا دے، دعوت فرما دے، اپنے دسترخوان تے بلا دے۔ اور لوگ بھی کئی قسم دے ہوندے نے، کچھ لوگ اجے کھانا پکنا ہے وہ پہلا آ کے آپ سلم دے گھر بیٹھ رہے دے ازواج مطہرات نال کئی پہلو تے کئی زاویے تے گفتگو ہوندی بے مقصد، اور کھانا پکن دا انتظار ہوندا اللہ دے رسول دے گھر بیٹھ کے۔ اللہ دے نبی نو اے بات اے رویہ ناگوار گزریا۔ آؤ ذرا قرآن دی زبان دے اندر اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اے مومنو میرے نبی دیاں گھراں وچ داخل نہ ہویا کرو۔ یہ لفظ بیوت آ رہا ہے، بیتن دی جمع ہے اور بیوت دی نسبت نبی لفظ والے، بیوت النبی نبی کے گھر، نبی کے نقطہ ملیا گلے سمجھے چائی میرے نبی سونے دیاں ساریاں بیویاں دے گھر میرے نبی دے گھر نے صلی اللہ۔ عائشہ دا گھر میرے نبی دا گھر ہے، حفصہ دا گھر میرے نبی دا گھر ہے، سودا دا گھر بیت النبی ہے، جویریہ دا گھر بھی بیت النبی ہے، صفیہ دا گھر بھی بیت النبی ہے، ام سلمہ دا گھر بھی بیت النبی ہے، ام حبیبہ دا گھر بھی بیت النبی ہے، زینب دا گھر بھی بیت النبی ہے، ماریا قبطیہ دا گھر بھی بیت النبی ہے، ریحانہ دا گھر بھی بیت النبی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں جو میریاں تہاڈیاں روحانی ایمانی ماواں نے رضی اللہ عنہن، انہاں ساریاں دے گھر از روئے قرآن اللہ دے نبی دے گھر میں تے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی، اے مومنو میرے نبی دیاں گھراں وچ بغیر اجازت دے نہ جایا کرو۔ کھانے دے پکن دی انتظار دے اندر لفظ بڑے پیارے نے،
ولیکن اذا دعیتم ادوں جایا کرو جدوں تانوں بلایا جائے، فادخلوا پھر داخل ہو جایا کرو، فإذا طعمتم فانتشروا جدوں کھانا کھا لو تے کھلر پلر جایا کرو۔ سبحان اللہ، ایویں نہ بیٹھ رہیا کرو۔ پھر فرمایا ولا مستانسین لحدیث، ایویں گلاں کرن واسطے ادھر ادھر دیاں اے بیٹھ رہنا چنگا نہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تواڈے اس عمل تو، تواڈے اس رویے تو میرے نبی نو دکھ پہنچدا ہے، میرے نبی نو تکلیف پہنچدی ہے۔ یؤذی النبی فیستحی منکم، میرا نبی سونا تواڈے تو شرماندہ تواڈے نال گل کردا ہی نہیں۔ اللہ، اس واسطے ایمان والےو انج نہ کریا کرو، کھانا کھاؤ تے چلے جایا کرو۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ حق بات کہن تو نہیں فرماندا۔ سبحان اللہ، جتھے حق دی گل کرنی ہوے پاویں پیو سامنے ہو، پاویں وقت دا حاکم ہو، کوئی بزرگ ہوئے، اگر تم سمجھتے ہو میرے پاس جو نظریاتی مذہبی مواد ہے یہ درست مبنی بر حقیقت ہے، اس کو پیش کر دیو۔ حق دے سامنے کوئی چیز مانے نہ ہو، حق نو علل اعلان بیان کرو۔ اللہ سانو عمل دی توفیق دے۔ یا اللہ ساڈے نوجوان بہو بیٹیاں، اللہ سانو سارے نو شرم و حیا دا زیور عطا کر، حسن کردار دی دولت تو اللہ سانو مالا مال فرما، اللہ ساڈے دل وچ اپنا خوف پیدا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اگر تیری شرم و حیا مر چکی ہے پھر تیرا جو جی چاہے کر، تینوں کوئی روکن والا نہیں۔ اور اگر شرم و حیا زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، تو پھر شرم و حیا دے تقاضے بھی پورے کیتے جان گے۔ اللہ سانو شرم و حیا دی وافر دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرما لو آئندہ جمعہ دا انشاءاللہ عنوان حلال و حرام دے موضوع تے ہوئے گا انشاءاللہ، حلال و حرام دے موضوع تے آئندہ جمعہ انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ ایک رکا ہے جی کہ میرے بچیاں واسطے دعا کرو کہ 5 وقت دے نمازی بن جان، آمین۔ اللہ تعالیٰ جی اس رکا بھیجن والے دے بچیاں نو صوم و صلات دا پابند بنائے۔ اے رکا جی کہ شاہ صاحب میری بازار کپڑے دکان ہے، میرے کولوں کچھ لوگ فقیر لوگ سبز رنگ کا کپڑا خریدتے ہیں، اور لکھا ہے جی میں جو دربار واسطے بھی کپڑا خریدا جاتا ہے، میں اس جرم میں شامل ہاں کہ نہیں بھائی تیرا تو کاروبار ہے، تینوں کی پتا کہ آنے والا کس ارادے نال آیا، کس نیت نال آیا۔ دوسرا لکھا جی کاروباری حالات میں بہت خراب نے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے کاروباری حالات درست فرمائے، کاروباری برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد میں دیندار بنائے اور تمام مشکلات اللہ دور فرمائے۔ ایک چھوٹا رکا جی جناب حافظ صاحب نے، انہوں کی والدہ محترمہ بیمار حافظ اسحاق صاحب، اچھا حافظ سپورٹس والے یعنی کھیلوں کا سامان بنا دیں، انہوں کی والدہ محترمہ بیمار نے، اللہ تعالیٰ ان سے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لکھا ہے جی میری بیٹی قرآن ترجمہ نہ پڑھتی ہے، اچھا شاید اس کو کوئی نظر لگ گئی ہے، ہاں جی اس واسطے عرض ہے کہ دم کروایا جائے 2-3 بار، انشاءاللہ نظر دے اثرات دور ہو جان۔ دعا کرو جی۔ لکھا ہے کہ میں اپنی انتہائی التماس سے خود سوزی یعنی خودکشی سارے معاشرے عام ہوتی جا رہی، برائے مہربانی ایک جمعہ اس موضوع کو بھی پڑھاؤ اور خودکشی دے
جو بھی اثرات میں یا گناہ ثواب ہے اس بارے آگاہ کرو انشاءاللہ جی نوٹ کر لیں موضوع مناسب موقع پہ یہ اعلان کیا جائے کیا نماز قضا فرض نماز تو پہلے پڑھنی چاہیے یا فرض نماز تو بعد اگر نماز پڑھتے وقت کوئی چار پہ لیٹیا ہوئے تو اس سامنے نماز ہو جاتی نہیں اس کو اٹھا لینا چاہیے تاکہ اللہ کا تصور جو ہے وہ ذہن کے سامنے قائم رہے اور نفلی نماز کے اندر ایک روایت آؤں ایک نبی وسلم رات کا قیام فرما رہے ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ فرمانی ہیں میں اگے لیٹی ہوئی سی کمرہ بھی تو چھوٹا جہا سی جدو آپ سجدے جاندے تو مینو اس طرح ہاتھ نال ایک سائڈ سے کر دے تو پھر آپ سجدہ فرما تو اتنی سختی بھی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز جو قضا ہے اس کو پہلے ادا کیا جائے بشرطے کہ نماز کی جماعت ہو رہی ہے تو پھر جماعت نہ جو موقع کی نماز ہے اس کو پڑھا جائے اور اس کے بعد قضا نماز میں ادا کیا جائے دیکھا جی ایک اور مسئلہ اگر لڑکی شادی شدہ ہوئے اپنے گھر باہر والی ہوئے کیا وہ اپنے ماں باپ کو تالا مانگ سکتی ہے یا نہیں مانگ سکتی اگر منگے تو کیا وہ ماں تالا دے دے ان کی گل پوچھنا ہی ہے عجیب بات عجیب سوال شاہ صاحب میرے چاند رات نے بڑے ہی پریشان کیتا ہے اللہ جی انہوں نے ہدایت دے ایس وقت میں بے یارو مزدار ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے مل اپنے عظیم نصب العین کامیاب کرے اگر یہ نصب العین واقعی عظیم میں لے کے تو پھر اللہ ضرور کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کی دشمنی تو محفوظ رکھے میں ایک دکھی ماں ہوں تو درخواست کرنا چاہنی ہوں وہ درخواست دعا دیے میرا ایک بیٹا ہے اپنے اس بیٹے سے بڑی پریشان ہوں مسئلہ ہے کہ میرے بیٹے سے کچھ لوگوں کو قرض کرنا ہے کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے لوگ میرے بیٹے تنگ کرتے ہیں دھمکیاں دے قرض منگنے واسطے آتے ہیں اس وجہ سے میرا بیٹا کتنے چلا گیا ہے اس کی کوئی خبر نہیں جس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں میں دعا درخواست کرنی ہوں تھی میرے بیٹے واسطے خصوصی دعا کرو اللہ کرے جی مفقود الخبر بیٹا جلدی تو جلدی مل جائے اور اللہ اس پہ قرض دے اتارنے دے اسباب غیر کو مہیا فرمائے غیر کو تاکہ جلدی تو جلدی انہوں کا بیٹا قرض دے بوجھ کو آزاد ہو سکے اور ماں کی مامتا سے بڑی بےقرار ہے وہ سکون کی زندگی گزار سکے چاہے میرے بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب کی طرف اعلان ہے کہ انہوں کی دکان امجد گیسٹ ہاؤس کے نام تو مغل مارکیٹ اردو بازار گجرانوالہ کے اندر ہے بھائی میرے تمام خطبات جمعہ دروس قرآن کے پروگرام جلسہ عام دیا تقریریں امجد گیسٹ ہاؤس مغل مارکیٹ اردو بازار گجرانوالہ تو خرید سکتے ہو رنداوا صاحب تشریف لیا رہے ہیں خواتین و حضرات واسطے قرآنی گرامر سیکھنے کا ایک نادر موقع ہے لہذا تمام خواتین و حضرات کو شرکت کی اپیل ہے ایک رکا ہے نال 100 روپیہ بھی آیا ہے میرا بیٹا 23 سال کا اللہ کی رضا تو فوت ہو گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ انہوں نے مرحوم بیٹے کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے اور 100 روپیہ جو مسجد واسطے بھیجے کرے اللہ اس بیٹے دے والد محترم بھی صبر دی دولت عطا فرمائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا